بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 194 میں باب الاسامی فصل ثانی سے حدیث نمبر 4772 سے لے کر 4776 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن محمد بن الحنفیہ عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت ان ولد لی بعدک ولد اسمیہ باسمک واکنیہ بکنیتک قال نعم رواہ ابو داود۔ حضرت محمد ابن حنفیہ اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے وصال کے بعد میرے ہاں حضرت فاطمہ یا کسی اور بیوی سے کوئی بچہ پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ تاجدار انبیاء رسول کائنات حضور انور تاجدار مہربان نے فرمایا ہاں، میرے نام پر نام اور میری کنیت پر کنیت رکھ سکتے ہو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا ان احادیث میں تاجدار انبیاء کے نام پر نام رکھنے اور حضور کی کنیت پر کنیت رکھنے کی اجازت مل گئی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن انس قال کنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببکلۃ کنت اجتنیہا رواہ الترمذی وقال هذا حدیث لا نعرفه الا من هذا الوجہ وفی مصابیح صححہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات رسول مہربان نے میری کنیت اس ساگ کے نام مقرر کی تھی جس کو میں اکھاڑتا تھا۔ یعنی آپ نے ایک دن مجھے ایک ساگ کے جس کو عربی میں حمزہ کہتے ہیں اکھاڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی مناسبت سے میری کنیت ابو حمزہ رکھ دی۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا علم یہ ہے کہ یہ حدیث اس سند کے علاوہ یعنی جو سند جامع الترمذی میں نقل کی گئی ہے اور کسی سند کے ساتھ مذکور نہیں ہے، لیکن صاحب مشکات کہتے ہیں کہ مصابیح میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضرت انس کی کنیت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ جس گھاس اور ساگ کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چنتے تھے اس کا نام حمزہ ہوتا تھا، اس لیے آپ کی کنیت ابو حمزہ رکھی گئی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ کنیت رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اولاد کی وجہ سے ہو، بلکہ دیگر اشیاء کی وجہ سے بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، البتہ اس کے ساتھ وابستگی
اور تعلق کا ہونا ضروری ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ، ابو حمزہ، ابو الکلام۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ آدمی بالغ ہو تب اس کی کنیت رکھی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو کنیت سے یاد کیا جائے، جیسے ابو عمیر چھوٹے بچے تھے، حضور نے کنیت عطا فرما دی تھی۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن عائشہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں برے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن بشیر ابن میمون عن عمه اسامة بن خدری رجلا يقال له اسرم كان في النفر الذين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال اسرم، قال بل انت زرعه، رواه ابو داود۔ وقال غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم العاص وعزیز وعتلہ وشیطان والحکم وغراب وحباب وشہاب، وقال ترکت اسانیدہا للاختصار۔ حضرت بشیر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی ہیں، اپنے چچا حضرت اسامہ بن خدری سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن خدری راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں کی خدمت مقدسہ و مطہرہ میں ایک جماعت حاضر ہوئی۔ اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو اسرم کہا جاتا تھا۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آج سے تمہارا نام زرعہ ہے، یعنی حضور مقدس نے اس کا نام پوچھا مسمو کا، تو اس نے کہا کہ میرا نام اسرم ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام زرعہ ہے۔ اس روایت کو ابو داود نے نقل کیا ہے، نیز انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم نے عاص، عزیر، عطالہ، شیطان، حکم، غراب، حباب اور شہاب ان تمام ناموں کو بدل دیا تھا۔ ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے اختصار کے پیش نظر ان روایتوں کو جن میں مذکورہ ناموں کو بدلنے کا ذکر ہے بغیر اسناد کے ہی ذکر کر دیا ہے۔ اسرم یہ کاٹنے کے معنی میں ہے، جیسا کہ کوئی درخت یا فصل کاٹی جاتی ہے۔ یہ نام اچھا نہیں تھا، اس کے بدلے تاجدار انبیاء رسول مہربان نے تعمیری نام زرعہ رکھا، جو کھیت اور کاشت کو کہتے ہیں۔ عاصی یہ عاص نافرمانی اور سرکشی کے معنی میں ہے، اس لیے تاجدار انبیاء نے اس نام کو بھی تبدیل فرما دیا تھا۔ عزیز یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، عبد العزیز رکھا جائے پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن صرف عزیز مناسب نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ اس کے معنی میں تعالی اور زبردستی ہے، جو شان عبدیت کے خلاف ہے۔ تعالی یہ غلیظ، شدید اور سرکش کو کہتے ہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا، اسی لیے تاجدار انبیاء رسول مہربان نے اس نام کو بھی بدل دیا تھا۔ شیطان برائیوں کی جڑ اور اس کے داعی کا نام شیطان ہے، اس لیے اول تو ایسا کوئی نام رکھتا ہی نہیں ہے، یہ نام رکھنا ہی غلط ہے۔
کیونکہ شیطان یہ شت سے بنا ہوا ہے جس کے معنی جل جانا، ہلاک ہونا ہے، یا پھر شیطان یہ شطن سے نکلا ہے جس کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے نکلا ہوا، اور بعید ہونا، دونوں معانی بیکار ہیں، اور خود شیطان تو بد کردار ہے، لہذا یہ نام بڑا ہی بیکار ہے۔ حکم یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، جب آپ نے ابو الحکم کو منع کر دیا تو صرف حکم نام رکھنا تو بطریق اولا ناجائز ہے، گویا تاجدار انبیاء نے یہ نام بھی تبدیل فرما دیا تھا۔ غراب یہ کوے کو کہتے ہیں جو ایک مکروہ پرندہ ہے، غراب سے مردار بھی مراد ہے، چونکہ اس نام کے اندر بھی معنوی اعتبار سے قباحت اور قبوح کا عنصر موجود ہے، اس لیے تاجدار انبیاء نے غراب کے نام کو بھی بدل دیا تھا۔ آگے لفظ ہے حباب، یہ شیطان کا نام ہے اور سانپ کا نام بھی ہے، اس لیے لفظ حباب بطور نام رکھنا سراسر غلط ہے، تاجدار انبیاء نے اسی لیے بدل دیا تھا۔ شہاب یہ شیطان پر مارے جانے والے ستاروں کو کہا جاتا ہے، یعنی شہاب ثاقب۔ اگر اس کی اضافت دین کی طرف ہو جائے جیسے شہاب الدین، پھر تو بڑا ہی عمدہ اور اعلیٰ نام بن جائے گا۔ اگر مطلق شہاب کہا جائے تو پھر یہ نام اپنے معنوی اعتبار سے قبو پر محمول ہوگا، اور کبھی ہونے کی وجہ سے ایسا نام رکھنا درست نہیں ہے، اسی وجہ سے تاجدار انبیاء نے اس نام کو بدل دیا تھا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضور علیہ السلام نے کئی نام تبدیل فرمائے ہیں، لیکن حضرت ابو داود فرماتے ہیں کہ میں نے اختصار کی بنا پر جو ناموں کے تبدیل کرنے والی احادیث کی اسناد ہیں ان کو ترک کر دیا ہے، اختصار پر عمل کرتے ہوئے۔